ختم نبوت کے دو مفہوم. یہ دو مفہوم کیا ہیں اس کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اردو میں بھی ہماری اپنی زبان میں بھی ختم کے دو مفہوم ہیں. مثلا پیسے ختم ہو گئے، پہلے پیسے تھے اب نہیں رہے. کسی شے کا پہلے وجود تھا اب نہیں ہے. یا پنجابی میں کوئی کہے دانے مک گئے، پہلا تھا کچھ گندم تھی یا کوئی اور شے تھی اب نہیں ہے. یہ ختم نبوت کا ایک مفہوم ہے کہ وہ نبوت جو چلی آ رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے، اس لیے کہ پہلے نبی حضرت آدم تھے، وہ نبوت جو چلی آ رہی تھی وہ ختم ہو گئی. اب حضور کے بعد کوئی نبوت نہیں. لیکن ایک دوسرا مفہوم اس کا کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے اسکول کا طالب علم کہتا ہے میں نے اپنا ہوم ورک ختم کر لیا. اب اس کے معنی کیا ہے؟ کامل کر لیا، مکمل کر لیا، پورا کر لیا، میں نے اپنا کام پورا کر لیا. ختم کا یہ دوسرا مفہوم ہے جس کی روح سے نبوت اور رسالت حضور پر کامل ہوئی. ذرا نوٹ کیجئے، پہلا مفہوم اپنی جگہ پر ایک واقعہ ہے، حقیقت ہے، لیکن اس میں فضیلت کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ایک چیز چلی آ رہی تھی، آتے آتے ختم ہو گئی، چلیے واقعہ تو ہے، اس میں فضیلت کا کیا مفہوم ہوا؟ حضور کی عظمت کا کوئی پہلو سامنے نہیں آتا. بلکہ اگر آپ اس کو ٹھنڈے دل سے غور کریں، نبوت رحمت ہے، نبوت تو نوع انسانی کی ہدایت کا ایک سلسلہ تھا، تو جہاں سے وہ شروع ہوئی ہے اس کی فضیلت زیادہ ہوگی بنسبت اس کے کہ جہاں آ کر وہ ختم ہو گئی. تو نوٹ کیجئے میری بات کو دوبارہ، یہ واقعہ ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کے اندر فضیلت کا پہلو نہیں ہے. اس میں حضور کی عظمت کا کوئی انکشاف نہیں ہوتا. حضور کی فضیلت کا پہلو ہے تو اس میں ہے کہ نبوت آپ پر کامل ہو گئی، رسالت کی آپ پر تکمیل ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اور حدیث میں حضور کے ضمن میں خاص طور پر تکمیل، اکمال، اتمام، تتمیم یہ الفاظ بکثرت استعمال ہوئے. الیوم اکملت لکم دینکم، یہ اکمال کا لفظ ہے، کامل کر دینا. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، تم پر اپنی نعمت کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا، اس کا اتمام فرما دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اب ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا دین کے اعتبار سے. اسی طرح آپ کو معلوم ہے 2 مرتبہ آیا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اتمام، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ کو ہرگز منظور نہیں مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. پہلی آیت سورہ صف کی تھی، دوسری آیت سورہ توبہ کی ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں اخلاق کے جو بلند مقامات ہیں ان کی تکمیل کر دوں، اتمام کر دوں. تو آپ دیکھ رہے ہیں اکمال اور تکمیل، اتمام اور تتمیم، یہ الفاظ کثرت کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کی بعثت کے ضمن میں آ رہے ہیں. اس میں ہے اصل فضیلت، اس میں ہے آپ کی عظمت کا انکشاف. یوں سمجھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک فصیل تھی جس کی اونچائی برابر تھی اور چلی آ رہی تھی، ایک جگہ آ کے ختم ہو گئی. یہ ختم نبوت کا پہلا مفہوم ہے. دوسرا معاملہ کیا کہ ایک چیز تدریجاً ترقی کرتے 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 اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی اور ختم ہو گئی. ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو پہلا مفہوم ہے اس کی قانونی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حضور کے بعد اگر کسی نے دعویٰ کیا نبوت کا تو وہ کذاب، دجال، جھوٹا، کافر.
اور جس کسی نے بھی اس کی تصدیق کی، اس کو مان لیا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، مرتد۔ یہ قانونی اہمیت ہے، قانونی اہمیت ہے۔ کوئی شخص مسلمان رہا یا نہیں رہا، یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے، قانونی مسئلہ ہے۔ اس کی بیوی کا اس سے نکاح جو ہے وہ ختم ہو گیا اگر اس نے کسی حضور کے بعد کسی نبی کی نبوت کا اقرار کر لیا یا خود اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ پھر مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ختم نبوت کے اس مفہوم پر علماء کرام نے بڑی تفصیل سے گفتگویں کی، تقاریر کی، خطبات دیے اور تصانیف کی۔ مولانا سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب جو ہے اس موضوع پر میرے نزدیک حرف آخر ہے، جس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا مفہوم، چونکہ اس کی کوئی اہمیت قانونی نہیں تھی کہ حضور پر نبوت کی تکمیل ہوئی ہے، حضور پر رسالت کی تکمیل ہوئی ہے، قانونی اہمیت کوئی نہیں اس کی، لہذا اس پر کما حق توجہ نہیں ہوئی۔ اس پہلو کو در حقیقت نمایاں کرنا میری آج کی گفتگو کا اصل جو ہے وہ موضوع ہے، عنوان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ علماء کرام کی تقاریر میں ختم نبوت پر جب بھی گفتگو ہوگی صرف ایک آیت قرآن مجید کی ہے جو پیش کی جاتی ہے، سورہ احزاب کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ زید ابن حارثہ کو اگر حضور نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا تو منہ بولا بیٹا کوئی حقیقت نہیں رکھتا، ورنہ آپ کسی مرد کے والد نہیں ہیں۔ آپ کو اللہ نے بیٹے دیے بھی ابتدا میں، وہ فوراً فوت ہو گئے۔ آپ کے عمر کے آخری دور میں بھی حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی، حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے، وہ بھی فوت ہو گئے بچپن میں۔ تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں، مہر لگ گئی، اب یہاں سے کوئی اور شے نہیں نکل سکتی، یہ بند ہو گیا راستہ، یہاں سے اب کسی اور نبوت کے اجرا کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ آج کس کانٹیکسٹ میں آئی ہے؟ عرب میں ہمیشہ سے ایک رواج چلا آ رہا تھا، اور یہ ان کے یوں سمجھیے تہذیب اور ثقافت کا ایک جزو لازم تھا۔ کسی کا اگر منہ بولا بیٹا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا یا اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی یا بیوہ، اس سے وہ شخص جو ہے باپ، وہ کبھی نکاح نہیں کر سکتا، وہ حرام مطلق۔ شریعت میں یہ نہیں ہے، شریعت میں سلبی بیٹے کی بیوی جو ہے وہ حرام مطلق ہے، وہ بیوہ ہو جائے، وہ مطلقہ ہو جائے، باپ شادی نہیں کر سکتا، ناممکن، محرمات ابدیہ میں سے ہے۔ لیکن منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس رسم کو توڑنے کے لیے اگر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل نہ کرتے تو کسی طرح بھی یہ صورت ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب سے جبکہ انہیں طلاق دے دی تھی، حضرت زید ابن حارثہ نے، اللہ تعالیٰ نے نکاح کر دیا حضرت زینب کا حضور کے ساتھ آسمان پر، زمین پر نکاح بعد میں ہوا ہے۔ اور یہاں فرمایا اگر اب محمد یہ کام نہ کرتے تو ان کے بعد تو کوئی نبی آنے والا ہے نہیں، لہذا اس غلط رسم کی اصلاح کی کوئی شکل نہ ہوتی اگر یہ کام نہ ہوتا کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ کی مطلقہ حضرت زینب سے شادی نہ کرتے۔ یہ اس معنی میں قانونی جو مفہوم ہے ختم نبوت کا، اس کے اعتبار سے ریلیونٹ آیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میں نے جو دوسری آیتیں پڑھی ہیں وہ ختم نبوت کے دوسرے مفہوم کے اعتبار سے، فضیلت والا مفہوم، آپ کی عظمت والا مفہوم، آپ پر تکمیل ہوئی ہے رسالت کی اور نبوت کی، اس کے ضمن میں آیات پر تو گفتگو بعد میں ہوگی۔ میں یہ ختم نبوت کے دو مفاہیم جو میں نے بیان کیے ہیں ان کے اعتبار سے آپ کو بعض حدیثیں سنا دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ایک جامع ترمذی میں روایت ہے حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے فرمایا انہ سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔
آپ نے فرمایا میری امت میں 30 افراد ایسے اٹھیں گے جو دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے. ان میں سے ہر شخص جو ہے یہ گمان کرتا ہوگا اپنے بارے میں کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں. اور خاتم النبیین کے معنی کیا؟ لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اس قانونی مفہوم کو بہت ہی عمدگی کے ساتھ یہاں واضح کر دیا گیا کہ اب چاہے دجال اٹھیں گے، حضور کے اپنے زمانے میں اٹھ گئے تھے، پھر اس دور میں تو بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی رفتار جو ہے تیز ہو گئی ہے، زمانہ آخری آ رہا ہے. وہ 30 کی تعداد اب جو ہے پوری ہونی ہے. بہاءاللہ ایران میں اٹھا، غلام احمد قادیانی ہندوستان میں اٹھا. ابھی آپ کے ہاں ایک یوسف صاحب تھے، ان کو ویسے ہی ایک شخص نے گولی مار دی ہے سائیوال جیل میں، ورنہ وہ بھی کہتے تھے میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ ملتان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، وہ گرفتار کیا گیا، اس پر مقدمہ چل رہا ہے. تو یہاں حضور نے فرما دیا کہ 30 ہوں گے ایسے افراد میری امت میں سے کہ جو دعویٰ کریں گے وہ جھوٹے ہوں گے، کذابون، اور جو دعویٰ کریں گے نبوت کا، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. دوسری حدیث ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سنن ابی داؤد میں ہے. لا تقوم الساعۃ، حضور نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یخرج 30 دجالون، جب تک کہ 30 دجال ظاہر نہ ہو جائیں، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، جن میں سے ہر شخص یہ کہے گا اور سمجھے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ 2 حدیثیں ہیں لا نبی بعدی کے مفہوم کے اندر، قانونی مفہوم جو ختم نبوت کا یہ مفہوم ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. دوسری حدیث سنیے، اس میں تکمیل نبوت کا تصور آ رہا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس حدیث کی سند بہت قوی ہے، متفقون علیہ، بخاری اور مسلم دونوں میں. حضور فرماتے مثلی و مثل الانبیاء، میری اور سابقہ انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ مثل قصر، ایک ایسا محل کسی ہے، احسن بنیانہ، جس کی تعمیر بہت عمدہ کی گئی، بہت شاندار قصر تعمیر کیا گیا. وَتَرَكَ مِنْهُ مَوْضِعَ لَبْنَةٍ، لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی، ایک جگہ پر رکھنا چھوڑ دیا گیا، وہ کمی ایک تھی کہ جو اس کے اندر باقی تھی. فَطَافَ بِهِ النَّظَارُ يَتَعَجَّبُونَ مِنْ حُسْنِ بُنْيَانِهِ، تو اس محل اور قصر کا طواف کرتے تھے لوگ، ارد گرد گھومتے تھے اور بہت تعجب کرتے تھے، کتنی شاندار عمارت ہے، کتنی عظیم عمارت ہے، کیسا عالی شان محل تعمیر کیا گیا ہے. الا موضع تلک اللبنہ، سوائے اس ایک اینٹ کی کمی کے جو انہیں عجیب محسوس ہوتی تھی کہ یہ ایک اینٹ کی کمی کیوں رکھ دی گئی. اب حضور فرماتے فکنت انا، وہ اینٹ میں ہوں، صدقت موضع اللبنۃ، میں نے اس اینٹ کے رکھنے کو پورا کر دیا ہے. ختم بی البنیان، میرے ذریعے سے قصر رسالت کی تکمیل ہو گئی ہے. وختم بی الرسل، اور میرے ذریعے سے مجھ پر رسالت کا اختتام ہو گیا. اب یہاں محل اور محل میں ایک کمی اور اس کمی کا آپ کے ذریعے سے پورا ہو جانا، یہ ہے تکمیل نبوت و رسالت کا معاملہ. تو میں نے اپنا پہلا مضمون پورا کیا، ختم نبوت کے 2 مفہوم. اب آئیے ختم نبوت کے قانونی تقاضے. ختم نبوت کا وہ پہلو کہ جو شخص بھی اب حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا یا کیا ہے، وہ دجال، کذاب، جھوٹا، کافر، مرتد، واجب القتل. یہ اس کا قانونی تقاضا ہے. بدقسمتی سے صورت کیا ہوئی، عالم اسلام میں اس سے پہلے جب بھی کسی نے یہ کام کیا، جب تک مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، انہیں قتل کر دیا گیا. آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے فوراً بعد جو کھڑے ہو گئے تھے مسیلمہ کذاب اور بڑے بڑے مدعیان نبوت، ان کے خلاف جہاد کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، تہہ تیغ کیا گیا. بہاءاللہ ایران میں اٹھا تو وہاں چونکہ بہرحال مسلمانوں کی حکومت تھی، قتل کر دیا گیا. اب بھی کوئی بہائی ایران میں نہیں رہ سکتا، سب وہاں سے بھاگ چکے ہیں.
کوئی نہیں رہ سکتا. کوئی وہاں آئے گا تو قتل کر دیا جائے گا. لیکن یہاں معاملہ یہ تھا کہ انگریز کی حکومت تھی. انگریز کی حکومت میں ہر شخص کو کھلی چھوٹ تھی. اکبر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر وہ نقشہ کھینچا ہے. گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ، گلے میں جو آئیں وہ تانے اڑاؤ. کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر، ان الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ. اگر اسلامی حکومت ہوتی، مسلمان حکومت ہوتی، چاہے اعلی معیاری اسلامی حکومت نہ بھی ہوتی، مسلمانوں کی حکومت ہوتی، تو جس نے ان الحق کہا منصور، وہ سولی چڑھا دیا گیا یا نہیں؟ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ قتل کر دیے گئے کہ نہیں؟ انگریز کی حکومت تھی. گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ، گلے میں جو آئیں وہ تانے اڑاؤ. خدائی کا دعویٰ کر دو، نبوت کا دعویٰ کر دو، رسالت کا دعویٰ کر دو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، کسی دار و گیر کا کوئی اندیشہ ہی نہیں. کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر، ان الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ. اسی زمانے میں ایک واقعہ یہ ہوا تھا. غلام احمد قادیانی نے ایک دعوتی خط لکھا کابل کے حکمران، اب میں بھول رہا ہوں کہ وہ امیر دوست محمد خان تھے یا امیر عبد الرحمان خان تھے، ان دونوں میں سے کسی کے سامنے وہ خط پہنچا. جیسے کہ حضور نے خطوط بھیجے تھے قیصر کو، کسریٰ کو، تو اس کو بھی شوق چرایا کہ میں بھی تو اب نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کر چکا ہوں، تو مجھے پڑوس کا ملک جو ہے افغانستان، وہاں کے بادشاہ کو دعوت دینی چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے. جب وہ خط وہاں پہنچا ہے تو امیر کابل نے اسی خط پہ 2 الفاظ لکھ دیے اور واپس کر دیا. الفاظ کیا تھے؟ این جا بیا، یہاں آؤ ذرا اور یہاں آ کر تم دعویٰ کرو نبوت کا. یہ تم انگریز کی چھتری تلے بیٹھے ہوئے دعوے کر رہے ہو، انگریز کے سائے تلے جو ہے، اور انگریز جو ہے تمہیں سپورٹ کر رہا ہے. تم نے جہاد کو جو ہے ختم کر دیا، دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال، حرمت قتال. انگریز کو اور کیا چاہیے تھا؟ گلیڈسٹن نے، جبکہ وہ وزیر اعظم تھا برطانیہ کا، اس نے کہا تھا اپنی پارلیمنٹ میں قرآن کو لہرا کر، جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے امن قائم نہیں ہو سکتا. یہ تو جہاد اور قتال کی بات کرتی ہے. تو ان کو اور کیا چاہیے تھا کہ اگر کوئی اس قتال کو ختم کر دے، منسوخ کر دے، اور مسلمانوں میں سے جذبہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کو نکال دے، تو اس سے بڑی اور کیا خدمت ہوگی. لیکن یہ کہ اگر تمہیں یہ دعوت دینی ہے تو ذرا یہاں آؤ، ای جا بے آ، یہاں آ کے یہ دعوت دو مجھے، تاکہ تمہارے 14 طبق روشن ہو، تمہیں معلوم ہو کہ اس دعویٰ کرنے کا مطلب کیا ہے. لیکن ایک بات میں اب آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہم پر اللہ کا بڑا کرم ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں. اس ملک میں 1974 میں جو فیصلہ ہوا قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت قرار پانے کا، وہ واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی مبارک فیصلہ تھا. اس کے لیے تحریک جو اٹھی وہ بھی بہت ہی عمدہ تھی، بہت پرامن تھی، بہت منظم تھی. مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ اس کے قائد تھے. کوئی سیاسی لیڈر جو ہے اس میں نمایاں نہیں تھا، خالص دینی تحریک تھی. پھر اس وقت ہمارے ہاں حکمران ذوالفقار علی بھٹو، حالانکہ خالص سیکولر ذہن کا آدمی، اور قادیانیوں نے اسے سپورٹ کیا تھا 1970 کے الیکشن میں. قادیانی سمجھتے تھے وہ تو ہمارا اپنا آدمی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں، لیکن بہترین طریقے سے، جس پر اعتراض کیا ہی نہیں جا سکتا، پارلیمنٹ کے ذریعے سے فیصلہ کرایا. کوئی آرڈیننس نہیں تھا، کوئی حکم جو ہے، فرمان جو ہے وہ ایشو نہیں ہوا تھا، پارلیمنٹ کے ذریعے سے. اور پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں کہ موقع دیا گیا کہ قادیانیوں کے سربراہ بھی آ جائیں، لاہوریوں کے سربراہ بھی آ جائیں. یہ دونوں سیکٹ جو ہیں قادیانیت کے، پہلے قادیانی تھے، اب وہ ربوائی ہیں، ربوے والے ہیں. لاہوری جیسے پہلے لاہوری تھے، آج بھی لاہوری ہیں. ان دونوں کے سرکردہ لوگوں نے آ کر وہاں پر اس کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر بیانات دیے اور کہا، کھل کر کہا. ناصر احمد اس وقت جو ہے خلیفہ تھا ان کا، مرزا طاہر احمد کا غالباً بڑا بھائی مرزا ناصر احمد. انہوں نے کہا ہم نبی مانتے ہیں، غلام احمد قادیانی کو ہم نبی مانتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کہا. لہذا اس کے بعد پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا یہ غیر مسلم ہے، اور صحیح فیصلہ کیا. لیکن یہ فیصلہ ادھورا ہے. یہ بات آج میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں، اسے نوٹ کر لیجئے.
قادیانیت کے فتنے کو کوئی گزند نہیں پہنچا ہے ان کے غیر مسلم قرار دیے جانے سے۔ وہ فتنہ جوں کا توں پنپ رہا ہے، جوں کا توں پھیل رہا ہے، جوں کا توں وہ اپنے سرطان کی جڑیں پھیلا رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اور ویسے یہ کہ عالمی سطح پر انہیں بڑی سرپرستی حاصل ہو گئی ہے، پوری دنیا جو ہے مغربی دنیا وہ ان کی سرپرستی کر رہی ہے۔ لیکن یہ کہ اندرون ملک بھی اس فتنے کا قلع قبا اگر ہو سکتا تھا تو صرف اس وقت جبکہ اس فیصلے کا جو قانونی اور منطقی تقاضا ہے وہ بھی پورا کیا جاتا، اور وہ یہ کہ مرتد کو قتل کی سزا دی جاتی۔ اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے۔ وہی میں نے آپ سے عرض کیا حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں کیوں قتال کیا گیا، اور جتنے بھی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے انہیں کیوں قتل کیا گیا ہمیشہ اسلام کی تاریخ میں۔ لہذا مرتدین کی سزا سزائے قتل جب تک نافذ نہیں ہوگی اس فتنے کو کوئی گدن نہیں پہنچے گا، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں اور مظلوم کیسے سے پیش کرتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ وہ سارے شاعر چاہے آپ آرڈیننس نافذ کر لیں لیکن ان کے جمعے کی نماز ہوتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ مسجد کی شکل نہیں بنا سکتے، ماڈل ٹاؤن میں ایک بڑی کوٹھی کے اندر ان کا جمعہ ہوتا ہے، ان کی عیدیں علیحدہ ہوتی ہیں، وہ سارے شاعر اسلامی کو استعمال کر رہے ہیں، اور الٹا مظلومیت جو ہے اس کا لبادہ اوڑھ لیا ہے۔ جیسے دنیا میں یہودیوں نے ہولوکوسٹ کی مظلومیت کا لبادہ اپنے اوپر اوڑھا ہوا ہے۔ ہم جو چاہے ظلم کر لیں نوع انسانی پر، ہمیں کوئی گدن نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ ہم نے اتنا بڑا ظلم سہا تھا۔ ہولوکوسٹ ہمارے 60 لاکھ آدمی جرمنوں نے ختم کر دیے تھے، تو اب اگر 8-10 لاکھ مار دیں فلسطینی یا کوئی اور عرب یا اور مسلمان تو کون سی بڑی بات ہے۔ اسی طرح قادیانیوں نے مظلومیت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اور ان کو کوئی گدن نہیں پہنچا ہے جب تک کہ قتل مرتد کی سزا یہاں نافذ نہیں کی جائے گی۔ اس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس روز میں یہ فیصلہ ہوا ڈکلیئر ہو جاتا ساتھ ہی، اب تک کے جو قادیانی ہیں آج کے اس تاریخ سے فیصلے سے پہلے وہ تو اقلیت قرار پائیں گے، انہیں قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن اس فیصلے کے نفاذ کے بعد جو شخص بھی قادیانیت اختیار کرے گا اس پر قتل مرتد کی سزا، اس کی حد جاری کی جائے گی۔ دیکھیے ایک بہت اہم حقیقت جو نگاہوں کے سامنے نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور نگاہوں کے سامنے آ جائے تو بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ کیا تورات اللہ کی کتاب نہیں تھی؟ اس میں تحریف ہو گئی، کیوں ہو گئی؟ اگر اللہ نے ضمانت لی ہوتی کہ اس میں تحریف نہیں ہو سکتی تو کیا تحریف ہو سکتی تھی؟ کیا انجیل اللہ کی کتاب نہیں تھی؟ یقیناً تھی، تحریف ہو گئی، کیوں؟ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اور اگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نہ لیتا تو کیا ہم چھوڑ دیتے تحریف کیے بغیر؟ غور کر لیجئے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ قرآن کے ترجمے میں تحریفیں ہوئی ہیں، قرآن کی تفسیروں میں تحریفیں ہوئی ہیں، ہاں ایک متن قرآن ہے اس میں تحریف نہیں ہو سکتی، کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس الذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ کہ سوال یہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر جو ہے یہ تو تورات کو بھی کور کرتا ہے، یہ انجیل کو بھی کور کرتا ہے، زبور کو بھی کور کرتا ہے، اللہ ہی نے نازل کی تورات، اللہ نے نازل کی، اور خاص طور پر سورہ مائدہ کے 7ویں رکوع میں انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے اتاری تھی تورات، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ پھر انجیل کے بارے میں فیہا ھدی و نور، اس انجیل میں بھی ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ غور طلب بات کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا؟ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، ابھی ہدایت اپنے ارتقائی مراحل طے کر رہی تھی، ابھی اسے اپنے نقطہ عروج اور نقطہ کمال تک پہنچنا تھا۔ یہ انٹرم پیریڈ کی جو ہدایات آ رہی تھی درمیانی عرصے کے لیے، عبوری دور کے لیے، ان کو مستقل طور پر محفوظ کر دینے کی چندہ حاجت نہ تھی۔
جب وہ کامل ہدایت آ گئی، مکمل ہدایت آ گئی، ٹوٹل ہدایت آ گئی، نو انسانہ پیام آخری حامل رحمت للعالمین، ہدایت کی تکمیل ہو گئی، وہ ہدن نہیں رہا، اب الہدا ہو گیا ہے، دی گائیڈنس، اب اس کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا۔ یہاں ہے وہ نقطہ جس کو کہ آگے کہ میں نے لکھا ہے اور میں چاہتا ہوں اس کو یہی بیان کر دوں۔ ایک قادیانی سے جب میں نے اس معاملے پر بحث کی ہے تو جو سورہ بقرہ میں آیا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو میری دلیل کے آگے وہ بالکل مبہوت ہو کر رہ گیا، دائیں بائیں بغلیں جھانکنے کے سوا کچھ نہ رہا۔ دیکھیے غلام احمد قادیانی نے اپنے فتنے کا آغاز کہاں سے کیا تھا یہ سمجھ لیجئے۔ پہلے وہ ایک مناظر تھے، بہت اچھے مناظر، غلام احمد قادیانی تھا کہنا چاہیے، غلطی سے طے کے بیٹھا ہوں۔ آریہ سماجیوں سے مناظرے کیے، عیسائیوں سے مناظرے کیے، مناظروں میں فتح حاصل کی، مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن گئے، محبوب ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک فتنہ چھوڑا، ایک شوشہ چھوڑا، نبوت اور وحی تو رحمت ہے، رحمت کیسے بند ہو سکتی ہے؟ وحی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، انسان ختم نہیں ہوئے وحی کیسے ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے بظاہر یہاں دلیل ہے، اٹ اپیئرس کنونسنگ، بات سمجھ میں آتی ہے، یہیں سے یہ حل مل جائے گا آپ کو۔ کیا وجہ ہے کہ بڑے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں اس کا شکار بن گئے؟ دنیا میں ایک ہی مسلمان نام کا سائنسدان جو ہے وہ آیا ہے ٹاپ پر، وہ قادیانی۔ ایک ہی مسلمانوں کا نام رکھنے والا جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ کا جو ہے جج بنا ہے، وہ کون؟ قادیانی۔ ڈاکٹرز قادیانی، انجینئرز قادیانی، بڑے بڑے۔ یہ کیوں؟ یہ بات ایسی تھی کہ جو بظاہر دل کو اپیل کرتی ہے کہ جب حضرت آدم سے کہا تھا اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، انسانوں کی ہدایت کے لیے وحی کا راستہ کھولا گیا، ابھی انسان ختم نہیں ہوئے، وحی کا کیسے دروازہ بند ہو جائے گا؟ اجرائے وحی کا پہلے شوشہ چھوڑا، اور جب وحی جاری ہے تو نبوت جاری ہے، لہذا پھر آخر میں آ کے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے ایک مسئلہ اور استعمال کیا، یہ اصل میں چالاک اور ہوشیار لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں۔ عوام الناس کی نفسیات کو متاثر کرنے کے لیے ایک اور شوشہ چھوڑا۔ دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوت بھی ہو گئے، دفن بھی ہو گئے، زیر زمین دفن ہے، اور عیسیٰ ابن مریم وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، وہ آسمان پر ہے، کیسے ہو سکتا؟ اب عام مسلمان کے لیے اس میں بھی ایک اپیل ہے کہ اس میں تو گویا کہ ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ افضل ہو گئے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہیں وہ چیزیں کہ جن سے حالانکہ افضلیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اصحاب کہف اگر 300 برس تک سوتے رہے تو اس میں کون سی افضلیت ہو گئی؟ کوئی افضلیت کا سوال نہیں۔ اس اعتبار سے حضرت عزیر کو اگر 100 برس تک مردہ رکھ کر اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا، کون سی افضلیت اس میں ہو جائے گی؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کر سکتا۔ لیکن عام آدمی کو اپیل کرنے والی باتیں ہیں یہ، لہذا اس نے شوشہ چھوڑا کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں، یہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ نہیں ہے، یہ حدیثوں کے اندر ہے، حدیثوں کے بارے میں جو ہے وہ ہم اطمینان نہیں کر سکتے کہ حضرت مسیح جو ہے وہ سولی نہیں چڑھائے گئے، وہ سولی چڑھائے گئے، وہ فوت نہیں ہوئے، البتہ زخمی ہو کر وہاں سے اتار لیے گئے تھے، پھر ان کا علاج معالجہ ہو گیا، پھر وہ علاقہ چھوڑ کر کشمیر میں آ گئے، یہاں آ کر ان پر ان کا انتقال ہو گیا، یہاں دفن ہوئے، یہاں کشمیر میں ان کی قبر بھی موجود ہے۔ یہ دو ایشو ہیں جو اس شخص نے اٹھائے، اور اس سے عوام الناس جو ہیں جن کے اندر کے علم کی پختگی نہیں ہوتی، یا جذباتی طور پر آپ انہیں متاثر کر سکتے ہیں، یا جیسا کہ میں نے پہلی بات کہی تھی اس میں تو یقیناً ایک وزن کی بات نظر آتی ہے کہ یہ رحمت ہے، وہی رحمت ہے، نبوت رحمت ہے، اللہ کی رحمت بند ہو جائے گی کیسے؟ اب اس کا جواب ہے یہاں۔ میں نے اس قادیانی سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ اللہ کی ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں، ہدایت کامل ہو گئی۔
میں نے کہا کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی؟ کہ ہاں مانتے ہیں قرآن محفوظ ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی۔ پھر میں نے کہا مجھے منطقی وجہ بتاؤ، پھر اس وحی کی کھڑکی کو کھلے رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہاں سے جو آنا تھا جو مکمل ہو گیا قرآن۔ ہاں قرآن میں اگر تحریف ہو جاتی، اس کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا گیا ہوتا تو کسی نبی کی ضرورت تھی کہ جو آ کے اس کی تصحیح کرتا کہ یہ بات یوں نہیں یوں تھی، یہ غلطی کر دی گئی ہے، ورنہ حقیقت یوں تھی۔ منطقی اعتبار سے ایک حاجت، ایک جواز پیدا ہوتا ہے اس وحی کے جاری رہنے کا اور نبوت کے جاری رہنے کا، بشرطے کہ ان دو باتوں میں سے کسی ایک کو مانو۔ یا تو یہ کہو کہ ہدایت قرآن میں مکمل نہیں ہوئی، اور یا کہو ہو تو گئی تھی لیکن قرآن جو ہے گم ہو گیا، قرآن کے اندر تحریف ہو گئی، وہ اصل قرآن نہیں ہے۔ یہ دونوں باتیں نہیں مانتے تو مجھے بتاؤ عقلی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے کہاں کوئی جواز پیدا ہوتا ہے اس کھڑکی کو کھلے رکھنے کا؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، بالکل مبہوت ہو گیا کہ واقعتاً آپ کی دلیل بہت مضبوط ہے۔ تو یہ پہلی بات ہوئی، پہلا مظہر نبوت کی تکمیل کا کیا ہے کہ وہ ہدایت، فلسفیانہ ہدایت، ایمان کی ہدایت، فکری اور نظری ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دینی تھی وہ قرآن میں مکمل ہو گئی۔ دوسرے دین حق دیا گیا، اور دین حق کی بھی تکمیل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی آیت تو میں پہلے ہی آپ کو سنا چکا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لیکن اس کے بھی پس منظر کو سمجھ لیجئے، جیسے انسان کے ذہنی ارتقاء کے مراحل آئے ہیں، فلسفیانہ شعور میں ترقی ہوئی ہے، اور ہوتے ہوتے وہ اپنے بلوغ کو پہنچا ہے، میچورٹی کو پہنچا ہے، ایسے ہی انسان کے اندر تمدنی طور پر ارتقاء ہوا ہے۔ ایک دور وہ تھا جب ہمارے آباء و اجداد غاروں میں رہتے تھے، کہیں کوئی اسٹریٹ لائٹ کا سوال نہیں، کہیں کوئی سڑکوں کو صاف کرنے کا سوال نہیں، کہیں کسی کارپوریشن کا، میونسپلٹی کا سوال نہیں، کچھ بھی نہیں۔ انفرادیت ہی انفرادیت تھی۔ عام جو منار کا فور آئی سروے، میں اپنی غار کا میں مالک ہوں، جو چاہوں کروں، میرے اوپر کوئی قانون نہیں، کوئی قدغن نہیں۔ یہ نظام تھا نا، اجتماعیت تھی ہی نہیں، انفرادیت ہی انفرادیت تھی۔ پھر کیا ہوا؟ قبائلی نظام قائم ہوا۔ بھائی ہمارا قبیلہ ہے، قبیلے کا ایک سردار ہے، سردار کا حکم ماننا ہوگا۔ تم فلاں قبیلے کے ہو، اس قبیلے کی روایات یہ ہے، تمہیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اب جیسے جیسے اجتماعیت آنی شروع ہوئی، پابندیاں، انفرادیت کے اوپر قدغنیں لگنی شروع ہوئی۔ یہ نہیں کہ جو چاہو کرو، تمہارا تعلق اس قبیلے کے ساتھ ہے، اس کی یہ رسم ہے، اس کی یہ ریت ہے، اس کا یہ رواج ہے، تمہیں اس کو پورا کرنا ہوگا، اور تمہارا جو شیخ قبیلہ ہے، سردار ہے، اس کا حکم ماننا ہوگا۔ آگے چلیے، شہری ریاستیں وجود میں آئیں، 2 3 4 قبیلے ایک شہر میں آ کے آباد ہو گئے۔ اب ہر قبیلہ تو اپنی جگہ پر ایک اجتماعی یونٹ ہے، اس کا سردار ہے، اس کا کہنا سب مانتے ہیں۔ ان قبیلوں کے آپس کے معاملات کیسے طے ہوں گے؟ یہاں سے کانسٹیٹیوشن کا آغاز ہوا۔ کوئی اصول طے ہوتے تھے کہ ہمارے بین القبائلی معاملات جو ہیں وہ ان اصولوں کے تحت طے ہوں گے۔ اب میں یہاں مثال دیتا چلوں، حضور کی بعثت کے وقت مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا، صرف قریش وہاں رہتے تھے اور کوئی نہیں رہ سکتا تھا۔ یا قرشی رہے گا یا قرشی کا غلام رہے گا، وہ کوئی بھی ہو، یا قرشی کا حلیف رہے گا، باہر سے کوئی آئے گا تو کسی مکے والے کا حلیف بن کر ٹھہر سکتا ہے، ورنہ نہیں ٹھہر سکتا۔ تو ون ٹرائب سوسائٹی، قریش۔ لیکن مدینہ منورہ اٹ واز ایٹ اے ہائر لیول آف ایوولوشن، سوشل ایوولوشن۔ 5 قبیلے آباد تھے وہاں۔ 2 تھے سنز آف دی سوئل، اصل عرب قبیلے، اوس اور خزرج۔ 3 تھے یہودی جو آ کر وہاں آباد ہو گئے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، 3 قبیلے۔ 5 قبیلوں کے آپس میں اب معاہدات تھے نا ان کے درمیان۔ اب عجیب بات آپ کو سنا رہا ہوں، اوس کا قبیلہ چھوٹا تھا، خزرج کا بڑا تھا۔ حضور نے بھی جب 12 ان میں نقیب مقرر کیے تھے تو 9 خزرج میں سے تھے، 3 اوس میں سے تھے،
اوس کا قبیلہ چھوٹا تھا. ان کے درمیان طے تھا اگر اوسی قتل کر دے گا کسی خزرجی کو تو دیت جو ہے خون بہا 1/3 ہوگی، اور اگر اوسی خزرجی کو قتل کر دے گا تو 3 گنا دینی ہوگی، اور خزرجی اگر قتل کر دے اوسی کو تو وہ 1/3 ہوگی. اب آپ سنیے، یقیناً اوسی نوجوان کا خون کھولتا ہوگا کہ کیا میرے خون کی، میری جان کی قیمت اس خزرجی نوجوان سے 1/3 ہے؟ لیکن اگر مدینے میں رہنا ہے تو ماننا پڑے گا، یہ یہاں طے ہو چکا ہے. یو ہیو ٹو ابائڈ بائی اٹ. اب اس کی پابندی کرنی ہوگی. اچھا، اس سے اگلا قدم کیا تھا؟ جزیرہ نما عرب، جیسے آپ افغانوں کو دیکھتے ہیں نا کہ افغان کا چہرہ تھوڑا اور پگڑ بہت بڑا، ایسے ہی جزیرہ نما عرب جو ہے اس کے اوپر جو ہے یہ بہت بڑا ٹربن جو ہے، یہ عرب کا ایک اور علاقہ ہے، شام عرب، عراق عرب. یہ بھی عرب ہے، عراق عرب، شام عرب، اور ایک جزیرہ ہے، یہ جزیرہ نما ہے. جزیرہ نما کے اوپر عراق بھی ہے اور شام بھی ہے، اور اس جزیرہ نما کے اوپر 2 عظیم مملکتیں قائم تھیں، ایمپائرز، دی رومن امپائر قیصر اینڈ دی ایرانین امپائر کسرا. یہ تمدن کی آخری سٹیج تھی، جبکہ حکومتیں بن گئیں، بادشاہت ہو گئی، محل بن گئے، سٹینڈنگ آرمیز ہو گئیں، لاکھوں کی تعداد میں فوجیں ہیں، ٹیکس لگ رہے ہیں، دہقان جو ہے محنت کر رہا ہے اور اس سے ٹیکس لیا جا رہا ہے، جاگیردار اپنا حصہ رکھ کر باقی بادشاہ کو پہنچاتا ہے، کرگے پر بیٹھا ہوا کوئی کپڑا بن رہا ہے، اس سے ٹیکس لیا جا رہا ہے، ان کو پیسا جا رہا ہے ظلم کی چکی کے اندر، بادشاہ عیش کر رہے ہیں، اونچے اونچے محل بنا رہے ہیں. یہ زمانہ تھا جب کہ انسانیت کے اوپر پابندیاں ایسی لگیں، انسان مجبور اور مقہور ہو کر رہ گیا. اس دور میں محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. اب تمہارا تمدنی ارتقاء اس انتہا کو پہنچ گیا ہے. اب اجتماعیت جو ہے اس کا جو ہے دورہ ہے، انفرادیت پس گئی ہے، اس کی آزادیاں ختم ہو گئی ہیں. بادشاہ کا نظام، آپ کو معلوم ہے رومن لیجنز، وہ فوجی ہوتے تھے، ان کے غرق آہن، ذرا کوئی عوام میں بغاوت ہوتی تو کس طرح کو کچلتے تھے. ایرانی فوجی کس طریقے سے کچلتے تھے. اس وقت محمد الرسول اللہ آئے اور دین حق ایک نظام زندگی کو مکمل کر کے عطا کیا گیا محمد الرسول اللہ کو، ہر اعتبار سے مکمل. سوشل لیول پر یہ ہدایت ہے، اور اکنامک لیول پر یہ ہدایت ہے، اور سیاسی سطح پر یہ ہدایات ہیں. ایک مکمل پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کی حیثیت سے دین کو کامل کر کے محمد کو عطا کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. جو آیت میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حالانکہ دین ہمیشہ سے ایک تھا. دین موسیٰ کا بھی یہی تھا، عیسیٰ کا بھی یہی تھا، ابراہیم کا بھی یہی تھا، نوح کا بھی یہی تھا. سورہ شورى میں فرمایا، آیت نمبر 13 ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. سب کا دین ایک تھا، لیکن ابھی دین مکمل نہیں ہوا تھا. ابھی اجتماعیت جو ہے محدود تھی، ابھی انفرادیت کا بول بالا تھا، ابھی ایک نظام کا تصور نہیں تھا، ابھی کوئی پولیٹیکل سسٹم وجود میں نہیں آیا تھا، ابھی وہ سٹینڈنگ آرمیز کے دور نہیں آئے تھے. وہ دور جب آ گیا تو ایک جسٹ سوشل آرڈر، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم بیسڈ آن فیئر پلے اینڈ جسٹس، وہ ہے جو اسلام کی شکل میں دین حق کی تکمیل کر کے محمد الرسول اللہ کو عطا کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. فداہ آباؤنا و امہاتنا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ 2 مظاہر ہیں تکمیل نبوت کے، نوٹ کر لیجئے. نمبر 1، ہدایت ہدن سے بڑھ کر الہدا بن گئی، کامل مکمل ہدایت قرآن میں. نمبر 2، دین کامل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم. یہ دونوں چیزیں حضور پر اپنے نقطۂ عروج کو اور کمال کو پہنچ گئیں. یہ لینے والا حصہ جو ہے، اللہ سے لینے والا وحی، اللہ سے لینے والا دین،
یہ دونوں کی تکمیل ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگلا جو عنوان ہے وہ میں پہلے ڈیل کر چکا ہوں، ختم نبوت کے خلاف غلام احمد قادیانی کی دلیل اور اس کی تردید، کہ وحی کیسے بند ہو سکتی ہے، یہ تو ہدایت کا ذریعہ ہے، نبوت کیسے ختم ہو سکتی ہے، نبوت تو رحمت ہے، اللہ کی رحمت اور وحی ہدایت کے لیے، یہ کیسے بند ہو سکتی ہے، اور اگر وہ جاری ہے تو بس میں دعویٰ کر رہا ہوں، مجھ پر وحی آ رہی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس کا جو میں نے جواب تھا وہ آپ کے سامنے پہلے ہی عرض کر دیا ہے۔ اب آگے چلیے، تکمیل رسالت کے دو مظاہر، یہ نوٹ کیجئے، میں نے کہا تھا یہ ہے لینے والا، یہ ہے دینے والا حصہ، رسالت والا حصہ دینے والا، وہاں سے لینے والا نبوت، ہدایت مکمل، وحی کامل اور دین مکمل۔ اب دینے والے حصے کے بارے میں فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کر دیں اسے کل کے کل دین پر، پورے نظام زندگی پر۔ یہ رسالت کی تکمیل ہے بئی معنی کہ ایک درجہ ہے رسالت کا تبلیغ، بہت سے نبی تبلیغ کرتے ہوئے ہی ان کی پوری زندگی گزر گئی، کہیں کوئی نظام قائم ہوا ہی نہیں۔ نظام تو صرف محمد عربی کے ہاتھوں اور آپ کے دست مبارک سے قائم ہوا ہے، حضرت ابراہیم کے ہاتھوں بھی نہیں ہوا، حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں نہیں ہوا، حضرت موسیٰ کے ہاتھوں نہیں ہوا۔ لیکن یہ کہ تبلیغ حق ادا کر دیا، انہوں نے بات کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ لیکن ایک ہے اتمام حجت، دین حق کے ضمن میں اتمام حجت کیا ہے؟ دین کو قائم کر کے اس کی عملی شکل دنیا کے سامنے پیش کرو، ورنہ کتاب میں بہت اچھی باتیں لکھی جا سکتی ہیں، یہ یوں ہونا چاہیے، یہ ایسا ہونا چاہیے، یہ یوں ہونا چاہیے، اس کا یہ اصول ہونا چاہیے، بہت اعلیٰ، آپ اپنے دماغ سے کام لیجئے، اعلیٰ سے اعلیٰ باتیں لکھ دیجئے، لیکن جب تک آپ اسے قائم کر کے اس کا نمونہ نہ دکھائیں، یہ ثابت نہ کریں کہ یہ پریکٹیکیبل ہے، یہ نافذ کیا جا سکتا ہے، اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ وہ حجت جو ہے اپنے درجہ اتمام کو نہیں پہنچی۔ ایک یہ بھی ہے کہ آپ کہیں بھئی یہ کام ایسے کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، ایک یہ کہ آپ کر کے دکھا دیں، فرق ہے کہ نہیں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کرے اسے پورے کے پورے دین پر۔ اللہ کا دین ایک کمپلیٹ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کی حیثیت سے قائم ہو جائے۔ یہ بظاہر تو بہت اعلیٰ بات ہے، سید القوم خادمہم، قوم کا سردار تو اس کا خادم ہوتا ہے۔ ہاں بھائی بڑی اچھی شاعری کی ہے آپ نے، لیکن یہ ہونے والی بات نہیں ہے، سردار سردار ہوتا ہے، خادم کیسے ہوگا؟ کیا محمد نے یہ کر کے نہیں دکھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا خلیفہ وقت کی حیثیت سے حضرت عمر فاروق نے اپنے کندھے پر آٹے کی بوری لے کر اور اس خاندان کو نہیں پہنچائی کہ جس کے بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے تھے؟ لاکھوں مربع میل کے اوپر ان کا حکم چل رہا ہے، اور اپنے کندھے پر غلام نے کہا بھی کہ حضرت حضور یہ میں حاضر ہوں، میں لے چلتا ہوں، نہیں، قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے۔ ایک عورت کو رات کے وقت گشت کر رہے ہیں اور عورت کو دیکھا درد ذہن میں مبتلا ہے، کوئی اسے اٹینڈ کرنے والا نہیں، کوئی عورت نہیں، کوئی دائی نہیں، گئے ہیں فرسٹ لیڈی اپنی بیوی کو لے کر گئے ہیں، اور اس بیوی نے جا کر حضرت عمر کی اہلیہ نے جا کر وہاں دایا گیری کی، سید القوم خادمہم، کر کے دکھایا کہ نہیں؟ انسانی مساوات کا نقشہ پیش کر کے دکھایا کہ نہیں؟ کہ بیت المقدس کا سفر ہو رہا ہے اور سرکاری سفر ہے، کوئی پرائیویٹ نہیں ہے، نجی سفر نہیں ہے، کوئی علاج معالجے کے لیے نہیں جا رہے معاذ اللہ، بلکہ خالص سرکاری سفر، بیت المقدس کا چارج لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ کس شان کے ساتھ؟ صرف ایک اونٹ لیا ہے، یہ نہیں کہ کوئی دستہ ہونا چاہیے، کوئی باڈی گارڈ ہونے چاہیے، کوئی جو سا کہ آج کل کہا جاتا ہے کہ کوئی باقاعدہ جو ہے ایک گروہ جو ہے ساتھ جانا چاہیے، انٹوراج جس کو کہا جاتا ہے آج کل، نہیں، ایک خلیفہ وقت ہے، ایک ان کے ملازم خادم، اور مساوات کی حد یہ ہے کہ چونکہ اسی پر
راستے کا جو بھی راشن ہے وہ بھی اسی اونٹ پر ہے، لہذا ایک آدمی سوار ہو سکتا ہے، ایک وقت میں دو سوار نہیں ہو سکتے۔ ایک منزل حضرت عمر اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ خادم جو ہے وہ نکیل پکڑ کر چل رہا ہے آگے آگے، اگلی منزل میں خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں آگے آگے۔ اور جب بیت المقدس میں پہنچے ہیں اور غلغلہ مچ گیا، وہاں آ گئے عمر، آ گئے عمر، آ گئے عمر، آ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ امین هذه الامہ، وہ وہاں کے سپہ سالار تھے اس فرنٹ کے، انہوں نے دیکھا عمر چلے آ رہے ہیں، اور وہ وقت آخری ایسا ہوا حساب کتاب سے کہ باری ہو گئی اس خادم کی، وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ اس نے ہاتھ جوڑ دیے تھے خدا کے لیے، لوگ کیا کہیں گے آپ مان لیجئے، نہیں الدور دورک، نہیں باری تمہاری، یہ حساب کا معاملہ ہے، تمہاری باری ہے، تم بیٹھو۔ راستے میں کہیں کیچڑ بھی تھا، جوتے اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ میں جوتے اٹھائے، ایک میں وہ نکیل پکڑی ہوئی ہے اونٹ کی، چلے آ رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کہانیاں معلوم ہوتی ہیں، انہونی باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن چونکہ یہ پوری تاریخ ہے، یہ کوئی 5-6 ہزار سال پرانی بات نہیں ہے، 1400 برس کیا ہوتے ہیں انسانی تاریخ کے اندر، یہ تمام تاریخ جو ہے محفوظ ہے، ایک ایک چیز محفوظ ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کی تکمیل اس درجے میں یوں ہوئی کہ جو دین حق آپ پر کامل کیا ہو گیا، اسے آپ نے قائم کر کے نافذ کر کے دکھایا۔ یہ ہے در حقیقت تکمیل رسالت کا مظہر اول۔ نمبر 2، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اور سیرت کا یہ حصہ اکثر و بیشتر لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں، سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، حضور کے مناقب بیان کیے جاتے ہیں، حضور کی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں، آپ کے گیسوؤں کی بات ہو رہی ہے، اور باتیں ہو رہی ہیں، سایہ تھا نہیں تھا اس کی باتیں ہو رہی ہیں، حالانکہ وہ irrelevant ہے۔ سیرت، اصل سیرت کیا ہے؟ حضور نے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد خالص ہیومن لیول پر کی ہے، ہیومن لیول پر۔ اس میں معجزات کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے۔ تکلیفیں جھیل کر، مصائب برداشت کر کے، فاقہ جھیل کر، زخم جھیل کر، اپنا خون زمین پر گرتا ہوا دیکھ کر، 259 اپنے جانثاروں کی لاشیں دیکھ کر، یہ مراحل طے کر کے یہ کام کیا ہے۔ ایسا نہیں ہوا بس دعا مانگی اور بیڑا پار ہو گیا، نہیں۔ 3 برس شیب بنی ہاشم کے اندر نظر بند رہے ہیں، اور طائف میں جو نقشہ ہوا ہے، رسوا سر بازارے آشوق ستمگارے، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سے گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار۔ طائف میں کیا ہوا ہے؟ تینوں جو بڑے سردار تھے ان سے گفتگو کی ہے، انہوں نے تو ایسے جملے کہے چبھنے والے جو کلیجے کو چیر دیں۔ اور پھر جب اسٹریٹ ارچنز جو ہوتے ہیں، آوارہ لوگ، آوارہ لڑکے، انہیں اشارہ کیا ذرا ان کی خبر لو، یہ نبی بنے پھرتے ہیں، نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ذرا خبر لو ان کی، اور وہ پتھراؤ کر رہے ہیں۔ ساتھ صرف ایک ہے، حضرت زید ابن حارثہ، وہ سامنے سے آ کر روک بنتے ہیں، ڈھال بنتے ہیں، تو وہ پیچھے سے پتھر آ رہے ہیں، وہ پیچھے کی طرف سے جاتے ہیں تو آگے سے پتھر آ رہے ہیں، جسم لہو لہان ہو گیا، جسم کا خون بہہ کر جا کر جوتیوں میں جم گیا، غشی سی تاری ہوئی ہے، تھک کر بیٹھ گئے ہیں تو 2 گنڈے آئے ہیں، ایک نے اس بغل میں ہاتھ ڈالا، ایک نے اس بغل میں ہاتھ ڈالا، اٹھو جاؤ۔ یہ نقشہ ہے، محمد عربی ہیں، سید المرسلین، محبوب رب العالمین، سید الاولین والآخرین، اور یہ نقشہ ہے، یہ ہے سیرت۔ یہ کوئی بیان نہیں کرتا، کوئی بیان نہیں کرتا۔ اس تکلیف کا جو پھر جو نقشہ نکلا ہے کہ پھر جو حضور کے قلب کی گہرائیوں سے جو دعا نکلی ہے، واقعہ یہ ہے کہ کلیجہ شق ہوتا ہے اسے پڑھتے ہوئے۔ جب وہاں سے نکل کے باہر آ گئے ہیں
اور ایک باغ میں تھوڑی سی دیر کے لیے سستانے کو ٹھہر گئے. وہاں آپ کے اب دعا کی ہے، مناجات کی ہے. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے وسائل اور طاقت کی کمی کا، اور لوگوں کے سامنے جو رسوائی ہو رہی ہے اس کا. کہاں جاؤں، کس سے فریاد کروں؟ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا. الی من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ الی بعید یتجہمنی اور الی عدو ملکت امری، کیا دشمن کے حوالے مجھے کر دیا جو چاہے کر گزرے؟ اندازہ کیجئے کہاں سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں. لیکن پھر یہ فریاد جو ہے اس کا ٹرن کیا ہے؟ ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی. پروردگار اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہے. حضور کی 23 برس کی زندگی جو ہے وحی کے آغاز کے بعد سے دن رات کی مشقت اور محنت. جو نقطہ سمجھنے کا ہے وہ کیا ہے؟ معجزات نہ ہونے کے برابر. حضور کا اصل معجزہ قرآن مجید ہے. اصل معجزہ وہ ہے. قرآن کے پڑھنے والے جانتے ہیں کہ کفار قریش مکہ جو ہے وہ کہتے تھے معجزہ دکھاؤ، جیسے موسیٰ کو معجزہ ملے، جیسے عیسیٰ کو معجزے ملے. اللہ کا فیصلہ تھا کہ نہیں دکھائیں گے، ہمارا معجزہ قرآن ہے. ان معجزوں کو دیکھ کر کون ایمان لے آیا تھا؟ کیا فرعون نے مان لیا تھا؟ کیا یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے تھے معجزے دیکھ کر؟ جن سے بڑے معجزے ممکن نہیں ہے. حسی معجزے، آنکھوں سے دکھائے جانے والے معجزے تو اس سے بڑے ممکن نہیں ہے. مردے سے کہا جائے قم باذن اللہ اور وہ کھڑا ہو جائے، چلنا شروع کر دے. مردہ قبر سے نکل آیا. یا یہ کہ گارے سے ایک پرندے کی شکل بنائی، پھونک ماری اور وہ اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا. احیاء موتا اور تخلیق حیات، اس سے آگے کوئی شے ہے؟ باقی یہ کہ جو مادرزاد اندھا تھا ہاتھ پھیرا اور اس کی بینائی آ گئی، یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں. مردہ کو زندہ کر دیا، اور کیا چاہیے آپ کو؟ تو کیا ایمان لے آئے لوگ؟ لوگوں نے کہا جادوگر ہے اور جادو کفر ہے، لہذا کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، واجب القتل، سولی چڑھا دو اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے محمد کے بارے میں طے کیا کہ وہ معجزے نہیں دکھائے جائیں گے. ہدایت کا طالب کوئی ہے تو قرآن موجود ہے، معجزہ ہے سب سے بڑا. اور ہدایت کا طالب نہیں ہے تو بڑے سے بڑا معجزہ دکھا دو، ایمان تو نہیں لاتے. لیکن اس میں خاص طور پر نوٹ کیجئے، جب بنی اسرائیل کو بھوک لگی تھی اور کھانے کو کچھ نہیں تھا تو من و سلوہ نازل ہوئے تھے کہ نہیں؟ جیش العسرہ، سفر تبوک، بھوک کا یہ حال اور رسد کی کمی کا یہ حال کہ 3 مجاہدین کا 24 گھنٹے کا راشن ایک کھجور. پہلے ایک شخص نے منہ میں رکھا، چوس لیا کچھ دیر، پھر دوسرے کو دے دیا، اس نے چوس لیا، کچھ گلوکوز مل گئی، کچھ انرجی مل گئی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پھر تیسرے کو دے دیا. 3 آدمیوں کے لیے 24 گھنٹے کا راشن ایک کھجور. کیا من و سلوہ نازل ہوا؟ بتائیے. یہ میں سوال بعد میں کروں گا. کیا وہ بنی اسرائیل والے جو ہیں وہ اللہ کو زیادہ محبوب تھے محمد کے امتیوں سے؟ کیا موسیٰ زیادہ عزیز تھے محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ سوال اپنی جگہ ہے، واقعہ اپنی جگہ ہے. غزوہ خندق کے اندر لوگوں نے فاقوں کی وجہ سے، کئی وقت کا فاقہ ہے، کمر دوہری ہوئی جا رہی ہے، تو کمر سے پتھر باندھ لیے ہیں. اپنی چادریں لے کر یہاں پتھر رکھا پیٹ کے اوپر اور چادر سے کس دیا تاکہ کمر جو ہے سیدھی رہے. پھر حضور سے آ کر فریاد کی کہ حضور اب یہ فاقہ کشی ناقابل برداشت ہو رہی، دیکھیے ہم نے یہ پتھر باندھے ہوئے. حضور اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھاتے ہیں، اب 2 پتھر بندھے ہوئے. یہ ساری باتیں ہماری سیرت کے جلسے ہوتے ہیں تو اس کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہم دارن تو طلحہ داری. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو
جو تمام انبیاء کو جو خوبیاں دی گئیں وہ ساری آپ کو دے دی گئی. یوسف علیہ السلام بہت حسین تھے، ان سے بڑھ کر حسن محمد کو عطا کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. دم عیسیٰ، ید بیضا، یہ ساری چیزیں ہیں محمد آپ کو عطا کی گئی. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری. لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ حضور کی یہ حدیث کوئی نہیں سنائے گا آپ کو. تمام نبیوں پر جو تکلیفیں آئی ہیں میں نے تنہا وہ ساری جھیلی ہیں. یہ حدیث نبوی ہے. بہرحال اس پوری بحث کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ معجزوں سے نہیں ہوا ہے، یہ دعاؤں سے نہیں ہوا ہے. دعائیں بھی ہوئی ہیں، کوئی شک نہیں، اللہ کی مدد بھی آئی ہے، غزوہ بدر میں آئی ہے مدد، اور مدد کا رات دروازہ آج بھی بند نہیں ہے. چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار. اب بھی فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی مدد تو اب بھی آئے گی. معجزہ جو ہے وہ صرف نبیوں کے لیے ہوتا تھا. حضور کے لیے بعض معجزے ہیں، بعض مواقع پر تھوڑا سا کھانا جو ہے بہت سے لوگوں کے لیے کفایت کر گیا. یہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں، کرامات کی نوعیت کی چیزیں ہوئی ہیں. لیکن یہ ہے کہ جس طرح کا ہم وہاں دیکھتے ہیں، دھوپ پریشان کر رہی ہے تو ساتھ کے ساتھ بادل چل رہا ہے، ابر چل رہا ہے. ظل اللہ علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى، یہ بنی اسرائیل کے لیے ہوا ہے. 6 لاکھ کا قافلہ، 6 لاکھ تھے بنی اسرائیل جو مصر سے نکلے تھے، 600,000. اور یہ قافلہ جب چلتا تھا کتنا بڑا ایریا ہوتا ہوگا، اور اس کے اوپر وہ صاحبان کی طرح جو ہے مسلسل وہ ابر ساتھ کے ساتھ جا رہا ہے. یہاں تو نہیں ہوا. یہاں جو کچھ ہوا ہے میرے الفاظ نوٹ کیجئے، زمین پر قدم بقدم چل کر ہوا ہے. عام انسانی سطح پر ہوا ہے، محنت سے ہوا ہے، مشقت سے ہوا ہے، تکلیفیں جھیل کر ہوا ہے، مصائب برداشت کر کے ہوا ہے، آزمائشوں میں سے گزر کر ہوا ہے، امتحانات میں سے گزر کر ہوا ہے. حضور کا اپنا خون 2 مرتبہ گرا ہے. ویسے تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اپنی خواہش یہ تھی، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ. میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. لیکن اللہ کے رسول قتل نہیں ہو سکتے. یہ میں نے آج سے عرض کیا تھا، رسول اور نبی میں فرق ہے. ایک فرق یہ نوٹ کر لیجئے، نبی قتل ہو سکتا ہے. یحییٰ علیہ السلام صرف نبی تھے، قتل ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام صرف نبی نہیں تھے، رسول تھے، رسولاً الی بنی اسرائیل. وہ قتل نہیں ہو سکتے تھے، وہ سولی نہیں چڑھائے جا سکتے تھے، انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا گیا اور وہ دوبارہ آئیں گے. بہرحال یہ ہے میرے نزدیک تکمیل رسالت کا بھی دوسرا حصہ. اور اس کے لیے میں نے ایک عنوان اور قائم کیا ہے، معراج انسانیت کا مظہر اتم. کیوں؟ دیکھیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، آدم کو پیدا کیا، خلیفۃ اللہ بنایا، مسجود ملائک بنا دیا، تمام فرشتے ان کے سامنے جھکا دیے گئے. ایک سے زائد مقامات پر یہ الفاظ ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، 3 معنی میں. سجد الملائکۃ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، کلہم، ان سب نے کیا، اجمعون، سب نے مل کر کیا. لیکن اس انسان کے اندر اللہ نے کیا کیا قوتیں رکھی ہیں، اس کا صحیح مظہر جو ہے وہ شخصیت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انسانیت کی عظمت اس کو دیکھنا ہو، اس کا نمونہ دیکھنا ہو تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا غالب کے بارے میں، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے برغ تخیل کی رسائی تا کجا. اے غالب، تیری شخصیت کی وجہ سے انسان کی سوچ پر یہ بات کھلی کہ انسان کا تخیل جو ہے کہاں تک جا سکتا ہے. یہ تیرے اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ تخیل جو ہے انسان کا کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا.
میں کہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات واضح ہوئی کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت رکھی، اس کا ظہور، اس کا مظہر عتم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج انسانیت۔